معزز سامعین، میں سیمیول گل مسیح میں آپ کا خادم آپ کے سامنے آپ کے لیے یہ کتابچہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا گیا تھا 2019 میں، اور میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ یقیناً آپ کو اس سے برکت ملے گی۔ اب کتابچے کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں یہ کتابچہ اس قدر اہم ہے؟ یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، اور جب آپ سنیں گے تو یقین جانیں گے کہ یہ کتابچہ کس قدر اہم ہے۔ اس کتابچہ کا پیغام اس قدر اہم کیوں ہے؟ یہ سوال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ میرے عزیز بھائی بہن، وقت کی نزاکت کے پیش نظر اس کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، یا اس کے سننا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کا پیغام بڑے بحران کا شکار ہے۔ مسیحیوں کو ایک ایسی امید دلائی جا رہی ہے جس کی بنیاد مقدس بائبل سے صریحاً آیات پر مبنی نہیں، کتاب مقدس کی آیات پر نہیں، بلکہ آیات مقدسہ کی ذاتی تعویل پر انحصار کے باعث بہت سے ایماندار بے دلی کا شکار ہو کر ٹھوکر کھائیں گے۔ اگرچہ ایک آیت بھی نہیں بتاتی کہ بڑی مصیبت سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی، پھر بھی آیات مقدسہ کی تفسیر سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہی بڑی مصیبت شروع ہوگی کلیسیا اٹھائی جائے گی، یعنی ایماندار بڑی مصیبت میں سے نہیں گزریں گے۔ المناک بات یہ ہے کہ جب حقیقت منظر عام پر آئے گی تو بہت سے مسیحی تیار ہونے یا تیار نہ ہونے کے باعث گمراہی کے جال میں پھنس جائیں گے۔ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بلا تعصب اس کتابچہ کے پیغام کو سنیے۔ دعا ہے کہ روح القدس آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ آمین۔ ہمارے سامنے موضوع ہے کہ کلیسیا کب اٹھائی جائے گی، بڑی مصیبت سے پہلے یا بڑی مصیبت کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی اس کتابچہ میں ایک بزرگ خادم کی رویا بھی شامل ہے جو یقیناً آپ کے لیے باعث برکت ہوگی۔ تمہید: اگر آپ کو ریپچر یعنی کلیسیا کے اٹھائے جانے کی بابت علم ہو، اور آپ کا علم عین کلام مقدس کے مطابق ہو، لیکن اگر آپ تیار نہ ہوں تو اس سے کیا حاصل یا اس سے کیا ملے گا؟ کہ آپ اپنے صحیح علم کی بنیاد پر المسیح کے آنے پر اٹھائے جائیں گے؟ کیا آپ کو اپنی ذاتی سمجھ بوجھ کی بنا پر دلہن کا یا برہ کی دلہن بننے کا شرف ہوگا؟ اس کتابچہ میں جہاں کتاب مقدس کی بنیاد پر اٹھائے جانے کی واضح کلیدیں دی گئی ہیں، وہاں تیاری کی بابت واضح بیان ہے۔ اٹھائے جانے کا وقت قریب ہے۔ اٹھائے جانے کی تیاری کے لیے کتابچہ آپ کے لیے یقیناً مفید ہوگا۔ بہت سی باتیں آپ کے لیے بالکل نہیں ہوں گی، لیکن کلام مقدس کے مطابق ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی خدا کے بزرگ خادم روجے کی رویا آپ کو اٹھائے جانے کی بابت تیاری کی تحریک دے گی۔ یہ رویا انہوں نے 1952 AD میں دیکھی۔ میرے کہنے پر نہیں، کتابچہ کو سنیے اور کتاب مقدس میں تفتیش کیجیے۔ اس رسالہ کو پڑھ کر آپ کے ذہن و قلب میں ایسے سوال اٹھیں گے جن کو مقدس بائبل میں ڈھونڈ کر آپ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے واقعہ کے لیے تیار ہوں گے اور برہ کی شادی میں جانے کا شرف پائیں گے۔ آمین۔ کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ اس جلالی واقعہ کا وقوع ہونا قریب ہے۔ عالمگیر مسیحی برادری اس تعلیم کی بابت بحران کا شکار ہے۔
مقدس بائبل میں بڑی مصیبت کا ذکر بہت واضح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 3.5 برس تک اس دھرتی پر خدمت کی۔ مقدس بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب یسوع خود تعلیم دینے لگے تو تقریباً 30 برس کے تھے۔ لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 23 آیت۔ اب ان کی زمینی خدمت کے آخری ایام ہیں۔ ان آخری ایام میں ایک روز کا ذکر ہے اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب 1 سے 4 آیت۔ شاگردوں نے خداوند سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، یعنی ہیکل کب برباد ہوگی؟ اس لیے کہ ہیکل کی عمارتیں دکھانے سے ہی یہ بات چلی تھی۔ دوسرا سوال، آپ کی آمد ثانی کب ہوگی؟ اور تیسرا سوال، آخری ایام کب آئیں گے؟ شاگردوں نے نشان طلب کیا۔ خداوند نے شاگردوں کو ان دنوں میں گمراہی سے خبردار کرنے کے بعد ان کے سوالات کا تفصیلاً جواب دیا۔ ان ایام کی نشانیوں کی بابت بتاتے ہوئے خداوند نے بڑی مصیبت کا ذکر ان الفاظ میں کیا، کیونکہ اس وقت ایسی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ مصیبت کی بابت یہ بات قابل غور ہے کہ ایماندار شروع سے ہی مصیبت کا شکار رہے ہیں۔ اس کی بابت خداوند نے بذات خود فرمایا، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ پر اطمینان پاؤ، مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اصلی متن کا انگریزی زبان میں یوں ترجمہ ہے، In the world you shall have tribulation۔ اب انگریزی کا اردو میں سادہ ترجمہ یوں ہو سکتا ہے، دنیا میں تم مصیبت اٹھاؤ گے۔ یہ مسیحیوں کے لیے خداوند کا فرمان تھا، لیکن جس مصیبت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بڑی مصیبت ہے۔ اس میں مصیبت کی شدت کو عمل دخل ہے۔ اب کلیسیا میں تعلیمی بحران اس بات پر ہے کہ بڑی مصیبت کلیسیا کے اٹھائے جانے سے پہلے آئے گی یا کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد۔ تعلیمی افراتفری سے بچاؤ کے لیے ہم مقدس بائبل کی طرف رجوع کریں گے۔ ہم اپنی ذاتی تعویل یا تفسیر سے پرہیز کریں گے۔ کتاب مقدس کے مطابق ذاتی تعویل کی یا تفسیر کی اجازت نہیں۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پاؤ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ دوسرا پطرس اس کا 1 باب اس کی 19 سے 21 آیات۔ بڑی مصیبت سے پہلے یا بعد میں اٹھائے جانے سے بھی نہایت ہی اہم سوال ہمیں درپیش ہے۔ لازم ہے
کہ اس نہایت ہی اہم سوال کا جواب بڑی صفائی سے ہمیں معلوم ہو۔ اس سوال کی تحقیق سے پہلے کلیسیا کے اٹھائے جانے کے مفہوم کو وضاحت سے دیکھنا مفید ہوگا۔ عام فہم زبان میں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے لیے انگریزی کا لفظ ریپچر RAPTORE استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ ریپچر مقدس بائبل کی اصطلاح نہیں۔ یاد رہے کہ کتاب مقدس کا معتبر حصہ عبرانی اور یونانی زبانوں میں لکھا گیا۔ انگریزی ترجمہ کی روشنی میں زیادہ تر اصطلاحات کو بائبل کی اصطلاحات کہنا مشکل ہے۔ لفظ ریپچر لاطینی کے لفظ ریپتورو RAPTURO سے ماخذ ہے۔ ریپچر یونانی کے لفظ ہارپازو سے لیا گیا ہے HARPAZO۔ اس کا لفظی ترجمہ یوں ہے: زبردستی اوپر اٹھا لینا یا طاقت کے بل بوتے پر اوپر اٹھا لینا یا چھین لینا، سنیچ کر لینا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ پولس رسول روح القدس کی تحریک سے ریپچر کی یوں تصویر کشی کرتے ہیں: بھائیو، ہم نہیں جانتے کہ جو سو گئے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خداوند ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب 13 سے 17 آیات۔ تصویر کشی میں یہ واضح ہے کہ مستعد ایماندار اٹھائے جائیں گے اور ہوا میں خداوند کا استقبال کریں گے۔ عہد عتیق میں نوح کی بابت لکھا ہے اور ہنوک کی بابت لکھا ہے، اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ پیدائش 5 باب اس کی 24 آیت۔ ایلیا نبی کے اٹھائے جانے کی بابت یوں مرقوم ہے، اور وہ یعنی ایلیا اور الیشا نبی آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو، ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ دوسرا سلاطین اس کا 2 باب اس کی 11 آیت۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک قول کے مطابق فرشتگان کلیسیا کے اٹھائے جانے میں ملوث ہوں گے۔ خداوند یسوع کے اٹھائے جانے کی بابت یوں فرمایا، خداوند نے اپنے زبان سے یوں فرمایا، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں: اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ انگریزی میں لفظی ترجمہ یوں ہے: Son of man coming in the cloud of heaven۔ مقدس بائبل میں بادلوں سے مراد مقدسین ہیں جو خداوند کے ہمراہ ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیے،
یہودا 11 باب اس کی یہودا 11 آیت اور ایک ہی باب ہے اس کا، یہودا 11 سے 12 آیات، اور پھر دوسرا پطرس اس کے دوسرے باب کی 17 آیت، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب 29 سے 31ویں آیات تک۔ کلام مقدس میں ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے سے پہلے کیا ہوگا۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت، یعنی ریپچر کی بابت، تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام سے یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفعتاً پریشان نہ ہو اور نہ تم گھبراؤ، کسی طرح کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا تسلنیکیوں اس کا 2 باب 2 سے 4 آیات۔ یہاں ریپچر کے وقوع ہونے سے پہلے 2 واضح نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان نشانیوں سے اٹھائے جانے کے قریب ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ پہلی نشانی برگشتگی ہوگی۔ برگشتگی سے کیا مراد ہے؟ بہت سے مسیحی پاسبان گمراہ ہو جائیں گے، وہ جھوٹ کو سچ مان لیں گے اور حق کا یقین نہ کر پائیں گے۔ آج تمام دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اور یگانگت کے نام پر جھوٹی اور شیطانی تعلیمات کے ساتھ سمجھوتا ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں دیکھنی ہے، گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر ہوگا۔ عام فہم زبان میں اسے مخالف مسیح کہتے ہیں۔ اس کے آنے کی نشانیاں واضح ہیں، مگر اس کا ظہور نہیں ہوا۔ جب تک اس کا ظہور نہ ہوگا، کلیسیا کے اٹھائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہم اپنے نہایت ہی اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ خداوند یسوع نے فرمایا کہ وہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 31ویں آیت۔ اب یہ برگزیدے کون ہیں؟ خداوند یسوع نے بڑے ہی غیر مبہم انداز میں ان برگزیدوں کا ذکر فرمایا۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی ابتدا میں خداوند نے شاگردوں کے 3 سوالات کا تفصیلاً جواب دینا شروع کیا۔ انہوں نے 3 سوالات پوچھے تھے، یعنی ہیکل کی بربادی کب ہوگی، آپ کی دوسری آمد کب ہوگی، اور پھر دنیا کے موجودہ نظام کا اختتام کب ہوگا۔ خداوند نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تمہیں ان کی بابت جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن دھوکہ کھانے سے انہیں خبردار ضرور کہا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 4 آیت۔ آخرت کی بابت ان کو بہت سی نشانیاں دینے کے بعد متی 25 باب کے آغاز میں خداوند نے ایک تمثیل دے کر ان پر یہ مکاشفہ کھولا کہ ریپچر یا کلیسیا کے اٹھائے جانے کے واقعہ میں کون اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اٹھائے جانے والے برگزیدے کون ہیں۔ کبھی مت بھولیے کہ خداوند ہمیشہ مطلب کی بات کہتے ہیں۔
خداوند نے بذات خود اپنی باتوں کی بابت فرمایا، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ متی کی انجیل اس کا 24واں اس کی 35ویں آیت۔ اب آئیے اور 10 کنواریوں کی اس تمثیل پر غور فرمائیے۔ لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشعلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشعلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو وہ سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشعلیں درست کرنے لگیں۔ کلیسیا کب اٹھائی جائے گی؟ بڑی مصیبت سے پہلے یا بڑی مصیبت کے بعد؟ اس سوال کے جواب کی تلاش سے پہلے ایک اور سوال کا مختصر اور سادہ سا جواب دینا مفید ہوگا۔ مدت سے ہمیں سننے میں آیا ہے کہ مسیح خداوند کی آمد ثانی یا کلیسیا کا اٹھایا جانا کسی بھی لمحہ وقوع پذیر ہوگا۔ مطلب یہ کہ کسی بھی دور میں یہ واقعہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ مقدس بائبل میں اس تعلیم کی کیا حقیقت ہے، اسے سمجھنا آسان ہوگا اگر ہم مسیح خداوند کے ان الفاظ کو یاد رکھیں۔ ارشاد فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 19ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد اس مکاشفہ کو اماؤس کی راہ پر 2 شاگردوں پر ان الفاظ میں دہرایا۔ اس نے ان سے کہا، آئینہ دانوں اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 25ویں سے 27ویں آیات۔ ایک دفعہ اپنی خدمت کے دوران یہودیوں سے بات کرتے ہوئے خداوند نے فرمایا کہ عہد عتیق کی 39 کتب مقدسہ ان کی بات کرتی ہیں یا ان کی ذات اقدس کی گواہی دیتی ہیں۔ خداوند یسوع کے ان الفاظ پر غور فرمائیے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب 39 سے 40ویں آیات۔ اس بات کا واضح اور غیر مبہم جواب پانے کے لیے کیا کسی وقت بھی مسیح کی آمد ثانی وقوع پذیر ہو جائے گی؟ ہمیں پرانے عہد نامے کی طرف رجوع کرنا ہے، اس میں سے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ ہمیں اعمال 3 باب اس کی 19ویں سے 21ویں آیات میں پطرس رسول اس تفتیش کی ایک اہم کلید دیتے ہیں۔ لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔
اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا یعنی یسوع کو بھیجے۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں نہایت صفائی سے ذکر ہے کہ المسیح اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 70 AD میں AD لاطینی کے 2 الفاظ کا اختصار ہے یعنی اینو ڈومینی، جن کا لفظی مطلب یہ ہے ہمارے خداوند کے سال میں۔ رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر یلغار کیا، محاصرے کے بعد شہر کو تباہ کر دیا اور ہیکل کو آگ سے جلا کر راکھ کر دیا۔ خداوند یسوع کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو انہوں نے متی 24 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں کہی تھی۔ وہاں خداوند نے فرمایا، اور یہ لکھا ہوا ہے متی کی انجیل اس کے 24 باب اس کی پہلی اور دوسری آیات میں، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ 70 AD میں ریاضی کسی قطعیت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی کی تکمیل ہوئی۔ مطلب یہ کہ مسیح خداوند کے صعود فرمانے کے 40 برس بعد ہیکل کو مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ ہیکل کا سونا پگھل کر پتھروں کے بیچ میں بہہ گیا۔ اسے یعنی رومی گورنر نے اس سونے کی بازیابی کے لیے انہوں نے پتھروں کو ہٹایا تاکہ سونا نکال سکے۔ یوں خداوند یسوع کی نبوت قطعی طور پر پوری ہوئی جس میں انہوں نے ہیکل کی بابت فرمایا تھا کہ یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا گیا، یعنی ان کے اپنے ہی ملک سے انہیں دور کر دیا گیا۔ وہ تمام دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ انبیاء کرام نے ان کی بحالی کا بڑی صفائی سے ذکر کیا تھا۔ ہم نے اعمال 3 باب اس کی 21ویں آیت میں دیکھا کہ خداوند کی آمد اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں بحال نہ کی جائیں۔ کیا خداوند خدا نے دوسری آمد سے پہلے اسرائیل کی بحالی کا ذکر کیا ہے؟ غور فرمائیے، لکھا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو اسور اور مصر اور فتروس اور کوش اور ایلام اور سخار اور حمات اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے، اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو جو پراگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب 11ویں اور 12ویں آیات۔ ان 2 آیات مقدسہ میں چند باتیں غور طلب ہے۔ بنی اسرائیل زمین کی چاروں طرف سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان کو ان کے ملک میں لانے کے لیے خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ ان کو مصر سے نکلنے کے لیے خداوند نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ زمین کی چاروں اطراف سے اب فراہم کیے جا رہے ہیں، مصر سے نہیں، اور نہ ہی وہ اس وقت بابل کی غلامی سے آ رہے ہیں۔
وہ چاروں اطراف سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ چوتھی بات، سوال اٹھ سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ خداوند ان کو کہاں سے لایا تھا؟ پہلی مرتبہ خداوند ان کو مصر کی غلامی سے واپس لایا تھا، جہاں وہ مصر کے غلام تھے اور وہاں پس رہے تھے۔ پانچویں بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کیا اس کی تکمیل ہو چکی ہے یا نہیں، یعنی کیا بنی اسرائیل دنیا بھر سے لائے جا چکے ہیں۔ جدید تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 29 نومبر 1947 AD میں UNO نے بنی اسرائیل کو ان کا ملک دینے کی قرارداد منظور کی۔ 14 مئی 1948 AD میں وہ بصیرت ایک قوم پھر بحال ہو گئے، یعنی یسایہ نبی کی اس نبوت کی تکمیل کے مطابق، تکمیل کے کوئی یعنی یوں کہیے کہ یسایہ نبی کی تکمیل کوئی 2700 صدیوں کے بعد، اس کی تکمیل کے کوئی 2700 صدیوں کے بعد حیران کن قطعیت کے ساتھ پوری ہوئی۔ یہ تکمیل، یہ پیشن گوئی پورے طور پر تکمیل پائی۔ اس سے پہلے کہ خود کلام مقدس میں مزید اسباب تلاش کریں، ثبوت تلاش کریں، خدا نے ان بندگان سے یہ سادہ سا سوال کریں، یعنی ان سے جو بائبل مقدس کو مستند اور معتبر کتاب مانتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ سن 1945 AD میں رہ رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل بحیثیت قوم 1948 AD میں بحال ہو رہی ہے۔ کیا آپ یہ ماننے میں حق بجانب ہوں گے کہ مسیح کی آمد ثانی کسی بھی لمحہ ہو سکتی ہے؟ 1945 AD میں آپ کے مسیح یسوع کی دوسری آمد کے کسی بھی وقت وقوع پذیر ہونے میں اس عقیدہ کے خیال کی جھلک ہے کہ خداوند اپنے کلام کی تکمیل شاید نہ کرے۔ اور پھر آپ اعمال 3:21 میں پطرس رسول کے اس کلام کی تردید کر رہے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ یعنی خداوند یسوع مسیح آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ اب ذرا اور وضاحت سے بیان کر لیں کہ جس بحالی کا ذکر یسایہ 11:11-12 میں مرقوم ہے، وہ واقعی بنی اسرائیل قوم ہے۔ یرمیہ نبی نے اس کی بابت اپنے نبوتی کلام میں کہا، لیکن دیکھ خداوند فرماتا ہے کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خدا کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا دیا تھا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کا شکار کریں گے، اور پھر میں بہت شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگافوں سے ان کو پکڑ نکالیں گے۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 16 باب 15 سے 16 آیت۔ ہٹلر ان شکاریوں میں سے ایک شکاری تھے۔ بنی اسرائیل کی بحالی کی بابت حزقیل نبی نے یوں نبوت فرمائی، غور فرمائیے، اس لیے تو کیا خداوند فرماتا ہے کہ میں تم کو امتوں میں سے جمع کر لوں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے تھے فراہم کروں گا، اور اسرائیل کا ملک تم کو دوں گا۔ حزقیل کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 17 آیت۔ حزقیل کے 36ویں باب میں اگر بغور پڑھیں تو معلوم ہوگا
کہ خداوند خدا اسرائیل کے پہاڑوں اور وادیوں اور بنجر مقامات کو آباد اور شاداب بننے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ دھرتی کو پھلدار ہو جانے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ابدی عہد کے مطابق اپنے لوگوں کو واپس لا رہا ہے۔ مسیح خداوند کی دوسری آمد سے پہلے یہ بات لازم تھی کہ بنی اسرائیل اس ملک میں ہوں۔ ان کو اپنے وطن میں آئے اب 70 برس سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب آئیے اور کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیے کہ کلیسیا کب اٹھائی جائے گی، بڑی مصیبت سے پہلے یا اس کے بعد۔ ایک بات کا خیال رہے کہ اگر یہ باتیں آپ کی تعلیم سے متفق نہ ہوں تو ان کو ایک طرف رکھ دیں اور وقت کا انتظار کریں۔ لازم ہے کہ ہم محبت کے قاعدہ پر چلیں۔ خداوند یسوع مسیح کے فرمان کو یاد رکھیں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے بھی محبت رکھی، تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یوحنا کی اس کا 13واں باب اس کی 34ویں آیت۔ بڑی مصیبت سے پہلے یا بعد، اس بات پر ہم غور کر رہے ہیں۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ کلیسیا بڑی مصیبت سے پہلے یا بڑی مصیبت کے بعد اٹھائی جائے گی۔ ہم کسی آیت مقدسہ کی ذاتی تعویل سے اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے۔ مطلب یہ کہ اس حقیقت سے پردہ کشائی کرنے کے لیے کہ کلیسیا بڑی مصیبت سے پہلے یا بڑی مصیبت کے بعد اٹھائی جائے گی، ہم انسانی تعویل کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے ہم کسی آیت مقدسہ کی تعویل پر اس کی بنیاد نہیں رکھیں گے، بلکہ آیت مقدسہ پر۔ رومیوں کی کتاب اس کے 3 باب 4 میں نہایت ہی اعلیٰ قاعدہ ہے یا ایک حتمی اصول ہے، جس میں لکھا ہے بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک انسان جھوٹا۔ ریپچر یا کلیسیا کے اٹھائے جانے کی ہم 3 کلیدیں پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی 50 اور 51 آیت میں پاتے ہیں۔ لکھا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے، مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ ان 3 کلیدوں پر غور و خوض ریپچر کو سمجھنے میں معاون ہوگا۔ یہ بھید کی بات ہے، اور یہ ایک بھید ہے۔ پہلی بات جو اٹھائے جانے کی بابت جاننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بھید کی بات ہے، یا یوں کہیے کہ ایک بھید ہے۔ مطلب یہ کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا ایک مسٹری ہے، ایک بھید ہے۔ دوسری بات، یہ ایک دم میں یا ایک پل میں وقوع پذیر ہوگا، مطلب یہ کہ واقعہ اچانک ہوگا۔ تیسری بات، یہ واقعہ پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا یا آخری نرسنگا پھونکنے پر ہوگا۔ بڑی مصیبت کے دوران 7 نرسنگے پھونکے جائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس کا واضح ذکر ہے۔ مکاشفہ 10 باب اس کی 7 آیت میں 7ویں نرسنگے کے پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ مکاشفہ کی کتاب مقدس میں صرف 7 نرسنگوں کا ذکر ہے، پس 7ویں نرسنگے کو ہم پچھلا نرسنگا یا آخری نرسنگا بھی کہہ سکتے ہیں۔ 7ویں نرسنگے کے بعد کوئی اور نرسنگا نہیں پھونکا جائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع کو 6 بار الفا اور اومیگا کہا گیا ہے۔ مکاشفہ پہلا باب 8 آیت، پہلا باب اس کی 11ویں آیت، 17 باب 11ویں اور 17ویں آیت، پھر دوسرا باب اس کی 8 آیت، پھر 21 باب اس کی 6 آیت اور 22 باب اس کی 13ویں آیت میں مسیح خداوند کو الفا اور اومیگا کے نام سے جانا گیا ہے۔ یونانی کے حرف ابجد اومیگا کے بعد کوئی حرف نہیں۔ اگر یسوع المسیح اومیگا ہے
تو اس کے بعد کسی اور کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ خداوند نے جی اٹھنے کے بعد یہ مبارک اعلان بھی کیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ پس پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 20 سے 52 کی روشنی میں اگر کلیسیا پچھلا نرسنگا پھونکنے پر اٹھائی جاتی ہے تو پھر کلیسیا بڑی مصیبت کے ایک حصے تک دھرتی پر ہی ہوگی۔ یا یاد رہے کہ ہم صرف فرض کر رہے ہیں۔ 7ویں نرسنگے کی بابت ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا تعلق آخری وقت سے ہے۔ سیاق و سباق کے مطابق مکاشفہ 10 باب اس کی 5 سے 7 آیات میں پڑھتے ہیں، اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو ابدالآباد زندہ رہے گا، جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی، بلکہ 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ مکاشفہ 10 باب 7ویں نرسنگے کا تعلق خدا کے پوشیدہ بھید سے بھی ہے۔ اس بھید کو پولس رسول افسیوں 3 باب اس کی 3 سے 6 میں یوں بیان کرتے ہیں، یعنی یہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہیں ہوا، جس طرح اس نے مقدسوں، رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر کیا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل ہوں۔ بڑی مصیبت اور آخری نرسنگا کی بڑی آواز۔ متی 24 باب اس کی 29 سے 31 آیات اور پہلا تھیسلونیکیوں 4:16 سے 17 سے موازنہ کیجیے۔ متی 24:31 میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کے مطابق نرسنگے کی بڑی آواز کے بعد کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ خداوند کے الفاظ پر غور فرمائیے، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ ہم پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 51 سے 52 آیات میں بھی پڑھتے ہیں کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا پچھلا نرسنگا پھونکنے پر ہوگا۔ متی رسول کی انجیل اس کے 24 باب کی 39 سے 31 آیات میں ہم خداوند کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے، اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ یہاں 4 باتیں واقع ہوتی ہیں۔ خداوند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے ہیں۔ دوسری بات، وہ زمین سے اس کنارے سے اس کنارے سے اس کنارے تک برگزیدوں کو جمع کرتے ہیں۔ خداوند کی اس آمد میں فرشتگان برگزیدوں کو جمع کرتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ سب نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم پہلا تھیسلونیکیوں 4 باب 15 سے 17 کا مطالعہ کریں تو مندرجہ بالا تمام تفصیلات کو پائیں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 24 باب کہنا چاہیے 21 سے 22 میں پڑھتے ہیں،
کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ نہ دنیا کے شروع سے اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ بڑی مصیبت میں برگزید زمین پر ہی ہوں گے۔ اگر وہ زمین پر نہ ہوں تو ان کی خاطر دنوں کا گھٹایا جانا بے معنی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند ہمیں اپنی قربت میں رہنے کی آرزو عطا فرمائے اور ہم اٹھائے جانے کے معیار کو پائیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ بزرگ بھائی روزے کی رویا۔ اس رویا میں کلیسیا کے اٹھائے جانے کا ایک منظر ہے۔ رویا میں ان لوگوں کا رد عمل دیکھتے ہیں جو اٹھائے جانے کے درجہ کو نہ پہنچے۔ اس واقعہ میں اٹھائے جانے کے معیار کی پولس رسول نے یوں نشاندہی کی۔ روح القدس کی ہدایت سے یہ الفاظ انہوں نے اس دور فانی سے رخصتی سے کوئی 6 برس پہلے کہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں، اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں، بلکہ اس چیز کو پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ فلپیاں 3 باب 10 سے 12 آیات۔ ان کی رویا اسی طرح قلم بند ہے جیسے انہوں نے دیکھی۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے یہاں تحریر کیا ہے وہ مجھے 11 دسمبر 1952 میں بعد از دوپہر رویا میں ملا تھا۔ اس وقت میں برگن شہر میں ایک مسیحی بھائی کے گھر میں دعا میں تھا۔ میں رویا سے نڈھال سا ہو گیا، اور یہ اس وقت مجھے ملی جب میرے ذہن میں مسیح کے اپنی کلیسیا کو لینے کو واپس آنے کا کوئی خیال بھی نہ تھا۔ میرے خیال میں آیا کہ مجھے اس مکاشفہ کو سپرد قلم کرنا چاہیے، مگر اس گمان سے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے تصور کی اڑان ہو، میں اسے ذہن سے نکال دینا چاہتا تھا، لیکن باطنی طور سے میں اپنے دل میں بالکل اطمینان حاصل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے خداوند سے کہا، میں یہ سب یاد نہیں رکھ سکتا، اگر اسے تحریر میں لانا ہے تو رویا مجھے پھر دی جائے۔ چند ہفتوں کے بعد یہ رویا دہرائی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں بیٹھا اخبار یا کوئی کتابی کہانی پڑھ رہا ہوں۔ رات کے 10 بجے کی بات ہے۔ میں نے ایک پینسل لی اور اسے ایک پرانے رجسٹر میں لکھنا شروع کر دیا۔ میں لکھتا گیا حتیٰ کہ 1 بج گیا۔ اب میں تھکاوٹ کی وجہ سے مزید نہیں لکھ سکتا تھا، اور اس وقت میں ایک کم 80 برس کا تھا۔ میں نے خداوند سے کچھ آرام کی درخواست کی اور کہا کہ اگر تیری مرضی ابھی کچھ اور ظاہر کرنے کی ہے تو مجھے پھر عطا فرمانا۔ تب میں بستر پر جا لیٹا اور سو گیا۔ 1 ہفتہ کے بعد 10 بجے رات پھر رویا۔ یہ براہ راست وہیں سے شروع ہوئی جہاں پر رکی تھی۔ میری دعا اور امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی رویا کئی روحوں کو بیدار کرنے کے لیے استعمال ہو۔ حال میں رویا میں نے کیا دیکھا؟ یہ بعد از دوپہر 3 بجے کا وقت تھا، اور مسز اینڈرسن ریڈیو کے پاس بیٹھی بچوں کا پروگرام سن رہی تھی۔ اس کے خیال میں آج کا ریڈیو پروگرام بہت اچھا تھا، کیونکہ اس میں تھوڑا بہت مذہب کو شامل کیا گیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ بچوں کو تھوڑا سا مذہب کی بابت بتانا اچھا ہے۔
چند منٹ جاری رہنے کے بعد پروگرام میں یکایک مداخلت ہوئی۔ اوسلو سے ایک ہنگامہ خیز اطلاع موصول ہوئی کہ سارے کا سارا شہر دہشت ناک افراتفری کا شکار ہے۔ موصول ہونے والی رپورٹ یوں کہتی تھی کہ پولیس سے موصولہ اطلاع بتاتی ہے کہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات وقوع پذیر ہوئی ہے۔ ایک بڑی تعداد، اگرچہ حتمی طور پر یہ بتایا نہیں جا سکتا تھا کہ کتنے بچے اور بڑے فضا میں غائب ہو گئے ہیں۔ حکومت تلاش کے لیے ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکی کیونکہ متعلقین تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے حکم جاری کیا کہ جن خاندانوں کے ایک یا ایک سے زیادہ عزیز کھو گئے ہیں وہ جہاں تک ہو سکے پولیس کو مفصل اطلاعات باہم پہنچائیں کہ یہ غائب ہونا کہاں اور کیسے واقع ہوا۔ یہ اس لیے ضرور ہے کہ حالت کا صحیح جائزہ کیا جا سکے اور اس معمہ کا حل دریافت کیا جائے۔ پھر چند منٹ کے بعد ایک اور اعلان کیا گیا کہ خرید و فروخت کے ایک مرکز سے کئی دکاندار غائب ہو چکے ہیں۔ ایک چشم دیدہ گواہ کا بیان ہے کہ ایک عورت بتاتی ہے کہ وہ کچھ پھولوں کی قیمت ادا کرنے ہی والی تھی کہ پھول بیچنے والا جو ایک بڑے بیگ میں نقدی کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا یکایک غائب ہو گیا۔ اس نے صرف اتنا اسے چلاتے سنا، یسو تیرا شکر ہو۔ پھر دوبارہ وہ اسے دکھائی نہ دیا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں ملنے لگی کہ ہو سکتا ہے میری آنکھوں کے سامنے دھند ہے، لیکن وہ شخص اور فرضی دھند دونوں غائب تھیں۔ اس لمحہ قریب ہی ایک جوان عورت نے بچوں کی ایک پرام یا ہاتھ گاڑی کی طرف گھورتے ہوئے چلانا شروع کیا۔ وہ دوڑتے ہوئے چلائی، کسی نے میرا بچہ اٹھا لیا ہے، ہائے وہ کہاں ہے؟ پولیس والوں میری مدد کرو۔ پوچھ گچھ کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا لڑکا 18 ماہ کا تھا، اور اگرچہ پولیس وہاں موجود تھی تاہم کچھ نہیں ہو سکا۔ اب ہر طرف سے چیخ و پکار اٹھ رہی تھی۔ ایک بڑا دکاندار اپنی دکان سے دوڑتے ہوئے چل آیا، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ میرے 2 معاون ساتھی کاؤنٹر پر کھڑے کھڑے اپنی جگہ سے غائب ہو گئے ہیں۔ اب حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اب اسٹاک ہوم کی طرف سے اطلاعات آنے لگی تھیں جن میں بتایا گیا تھا کہ اس قسم کے غائب ہونے والے واقعات اوسلو میں بھی وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور سارا کا سارا شہر بے چینی کا شکار ہے۔ ریڈیو اعلانات جاری تھے، ایک ہنگامہ کا سا سما تھا۔ ایک خبر کے مطابق پتہ چلا ہے کہ غائب ہونے والوں میں کئی ایک پولیس کے لوگ بھی ہیں۔ اب کوپن ہیگن اور ہیلسنکی سے بھی ہمیں اس طرح کے واقعات کی اطلاعات ملی ہیں۔ دیہاتوں سے بھی اور ان کی اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں جو آنن فانن اٹھا لیے گئے ہیں۔ پولیس اس راز کے سامنے اپنے آپ کو پریشان اور بے بس سمجھنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ مسز اینڈرسن چلا اٹھی، اے مہربان خدا ہماری مدد فرما، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ وہ ریڈیو سے ہٹ کر گھر کے باہر گیٹ پر جا کھڑی ہوئی اور گلی کے دونوں طرف نفیس گھروں اور خوبصورت باغیچوں کو دیکھنے لگی۔ مسز ہالینڈ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس تھا اور وہ دکھ بھری آواز میں چلا رہی تھی، روتھ روتھ۔ مسز اینڈرسن کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا، کیا ادھر سے کوئی گزرا ہے؟ روتھ غائب ہو گئی ہے، وہ ہمارے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور میں کھڑی ایک گلاب کے پودے کی دیکھ بھال کر رہی تھی کہ وہ یکایک غائب ہو گئی، بالکل غائب۔ میں نے ہر چند پکارا، روتھ روتھ،
لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے محسوس ہوا ہے کہ کوئی چیز سڑک پر سے گزری ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ انسان صدمہ سے اس قدر چکرا جاتا ہے کہ اس کا دماغ دھوکہ کھانے لگتا ہے اور اسے عجیب باتیں سوجھتی اور دکھائی دیتی ہیں، اور دروازہ سے چلائی، روت، پیاری روت، تم کہاں ہو؟ تمہیں کون لے گیا ہے؟ اور زار زار رونے لگی۔ یکایک مسز اینڈرسن نے اپنے خاوند کو آتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، یہ کیا آپ آ رہے ہیں؟ اتنی جلد گھر واپس آ رہے ہیں؟ ابھی تو صرف 3:30 بجے ہیں۔ خاوند نے جواب دیا، میں کام پر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ ورکشاپ تو محض سراسیمگی کا گھر بنا ہوا ہے۔ بہت سے کاریگر پراسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں اور مشینیں بند ہو گئی ہیں۔ پہلے تو یہی گمان تھا کہ یہ کسی حادثہ کے باعث بند ہوئی ہیں۔ ہم نے ادھر ادھر تلاش کی لیکن گمشدگان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ کون تھے، لیکن انہی میں سے کسی نے، جنہیں مسیح کہتے ہیں، کہا کہ عبادتوں میں کہا گیا ہے کہ اب یہ وقوع پذیر ہو چکا ہے، اب یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یسوع اپنے لوگوں کو آ کر لے گیا ہے۔ وہ دستے تاسف ملتا اور چلاتا تھا کہ میں چھوڑ دیا گیا ہوں۔ میں نے کس قدر بڑا موقع کھو دیا۔ قصبہ میں حالت اور بھی اتر بتر تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک جام ہو گئی تھی۔ بعض بسوں اور کاروں سے ڈرائیور غائب ہو گئے تھے اور بہت سی سواریاں بھی۔ ٹرام گاڑیاں رک چکی تھیں، اب وہ لمبی قطار میں کھڑی تھیں۔ بسیں اور کاریں جن میں ڈرائیور موجود تھے ابھی تک رکے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خوف اور پریشانی سے لوگ نیم پاگل دکھائی دیتے تھے۔ اس ہولناک طوفان کے سامنے پولیس بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ مسز ہارلینڈ اپنے صدمہ کے باعث نڈھال اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ ریڈیو چل رہا تھا اور پھر سے ایک اور ڈراؤنا اعلان فضا میں گونجا۔ برگن سے ایک اخباری رپورٹ نے بتایا کہ تمام جگہوں سے لوگ غائب ہو رہے ہیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹیاں لگاتار بج رہی ہیں۔ اس ہولناک واقعہ کے مطابق معلومات اور بات چیت ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ بحری جہازوں سے غائب ہو گئے تھے۔ زچہ بچہ کے ہسپتالوں سے تمام نومولود بچے غائب ہو چکے تھے اور مائیں بری طرح ماتم کر رہی تھیں۔ نرسیں اور معاونین اس بے چینی کی گرفت میں تھی کیونکہ بعض ان میں سے بھی غائب ہو چکی تھی۔ 11 بجے ریڈیو پر لندن سے آنے والی ایک اطلاع کا اعلان ہوا۔ آج 3 بجے برطانیہ کے تمام جزیروں سے اطلاعات آنی شروع ہو گئیں جن میں بتایا گیا تھا کہ بہت سے بچے اور بالغ غائب ہو گئے ہیں اور اس بات کا کوئی نشان نہیں ملتا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ غائب شدگان میں سے اب تک ایک بھی نہیں ملا اور یہ واقعہ ایک پراسرار بھید بن کر رہ گیا ہے۔ کچھ پادری صاحبان نے اپنی کلیسیا کے لوگوں کو جمع کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ بہت سے دعا گو اور خدا ترس ممبران ان کے درمیان سے اٹھا لیے گئے ہیں۔ بہت سے پادری صاحبان اور پاسبان بھی ان گمشدگان میں شامل ہیں۔ ان واقعات کے نتیجہ کے طور پر ایک بہت بڑے مذہبی حلقہ میں ایک بشپ نے اپنے زیر اختیار پاسبانوں کو آج رات ایک میٹنگ پر حاضر ہونے کو کہا ہے۔ اوسلو سے پہلی رپورٹ کے آئے ہوئے 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے اور واقعات ثابت کر رہے تھے کہ تمام دنیا بھر سے نئی رپورٹیں پہنچ رہی ہیں جو اس طرح غائب شدہ لوگوں کے متعلق ہیں۔ مشرق بعید، کوریا سے
بہت سنسنی خیز بیان آیا۔ کوریا میں غائب شدہ لوگوں کا اندازہ لاکھوں میں تھا اور ان میں سے بہت سے متحدہ افواج کے ملٹری کے آدمی تھے۔ ان پہلے گھنٹوں میں بڑھتے ہوئے واقعات کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ گلیوں میں لوگ اپنے ہاتھوں کو ملتے اور ادھر ادھر دوڑے پھر رہے تھے، خاص طور پر وہ مائیں جن کے بچے کھو چکے تھے۔ تاہم لوگوں کی ایک کثیر تعداد تمسخر اڑا رہی تھی اور لوگوں پر لعنت کر رہی تھی۔ ایک آدمی سڑک پر ہاتھ ملتا اور چیختا ہوا دوڑا آیا، ہوشیار ہو جاؤ، خیال کرو، بہت جلد ہم سب اٹھا لیے جائیں گے۔ بلا شبہ اس کا دماغ چل گیا تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت ایک کونے میں اپنے ہاتھ جوڑے کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہائے، یہ کیسا غضب ہو گیا۔ جب ہم اس کے ساتھ جانے کو تیار نہ تھے تو وہ آ گیا۔ بلا شبہ اس کے بعد کوئی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے مہربان خداوند یسوع، ہماری مدد فرما۔ یہ تو سچ مچ ہو گیا ہے۔ میں تو زندگی پر مذہبی بنی رہی، لیکن میں نے کبھی یقین نہ کیا کہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ فی الحقیقت آ جائے گا۔ میں نے ہر ایک بات کو اس طرح حقیقی معنوں میں نہیں لیا تھا جس طرح اب یہ ہو چکی ہے۔ ریلوے والوں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان سب باتوں کے باوجود کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، صرف ایک گاڑی اپنے ڈرائیور اور گارڈ کے بغیر کھڑی تھی۔ تمام اسٹیشنوں کے سٹاف کو ایک رپورٹ بھیج دی گئی تھی کہ ساری لائن پر ان لوگوں کی احتیاط سے تلاش کریں جو ممکن ہے مشرق کو جانے والی گاڑی سے چھلانگیں لگا گئے ہوں اور جس کے نتیجے میں حادثہ ہوا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ کئی مسافر اپنے جگہوں سے غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اخبارات میں ایک پیراگراف آیا جس میں لوگوں کو ہوش مند اور پرسکون رہنے کی نصیحت کی گئی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ پولیس اور اختیار والے غائب شدہ لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے ہر جگہ کام کر رہے ہیں۔ سائنسدان اور خاص طور پر محکمہ موسمیات والے بھی بہت کام کر رہے تھے۔ وہ اس زبردست واقعہ کا سبب تلاش کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ریڈیو اسٹیشن پر امریکہ سے ایک رپورٹ آئی کہ مشرقی یورپ کی پولیس سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اخبارات نے بتایا کہ کل وہ امریکہ میں ہونے والے واقعات کے متعلق زیادہ مفصل رپورٹیں دیں گے۔ اسی شام 8 بجے ریڈیو سے نشر کی جانے والی خبروں میں عوام کو اطلاع دی گئی کہ اسی طور پر ساری دنیا میں واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک بڑے بڑے شہروں اور قصبوں کے متعلق زیادہ پتہ چلا تھا، لیکن اس کے بعد گاؤں کی آبادیوں سے رپورٹیں بھیجنا شروع کر دی ہیں۔ ریڈیو کی رپورٹ جاری تھی، بہت سے لوگ مکمل طور پر غائب ہو گئے ہیں۔ دنیا کے جنوبی حصہ میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اور بالکل اسی طرح کی ہیں جیسی ہم نے یہاں ناروے میں دیکھی ہیں۔ اب تک ایک ہیبت ناک پریشانی کا ہر جگہ تسلط تھا۔ یوں لگتا تھا کہ لوگوں نے اس دہشت ناک رات کو سونے کی جرت نہیں کی۔ گلیوں میں زبردست اور پر اضطراب بحث ہو رہی تھی اور رائے عامہ زیادہ سے زیادہ اس طرف بڑھ رہی تھی کہ اس رات کا تعلق مسیحیوں اور مسیحیت سے تھا۔ وہ جن کو گم شدہ لوگوں کا پتہ تھا بتاتے تھے کہ یہ سب وہی لوگ ہیں جن کو دیوانے مسیحی کہا جاتا تھا یا معصوم بچے تھے جو اٹھا لیے گئے ہیں۔ ایک شراب کشید کرنے والے مزدور کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے ہنس اولس ہو چکا ہے۔ پولیس شدہ کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے ہر کام
जारी है। हाँ, हंस ओसलन अब जा चुका है और शायद वो यहाँ पर इसके मुतल्लिक मुनादी कर रहा था। वो किसी आदमी की बात कर रहा है जो एक शराब कशीद करने वाली फैक्ट्री में था। वो हमेशा कहा करता था कि यीशु मुझे लेने को आने वाला है। एक और ने जवाब दिया, हाँ, इसी तरह हमारे यहाँ भी एक था और अब वो जा चुका है। अब मेरा ख्याल है कि अरबाब इक़्तिदार को सब मज़हब वगैरह बंद कर देना चाहिए या मज़हब बंद करना पड़ेगा ताकि ऐसी बात फिर ना हो सके। पहले ने कहा, नहीं जनाब, ये फिर कभी नहीं होगा। बिलाशुबा ये मसीही सच्चे थे क्योंकि उनको पहले ही से इसकी आगाही थी। अगर हमने सिर्फ उनकी बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद ये हमारे लिए बेहतर होता। और आज हमें इस अफरा तफरी के जहन्नम में ना रहना पड़ता जो हम पर टूट पड़ा है, और शायद ये इससे भी बदतर हो जाएगा। किसी ने कहा, लिहाजा आप उन पर ईमान ले आए हैं। फिर जब वो गए थे तो आप भी उनके साथ चले गए होते। पहले ने जवाब में कहा, काश मैं ऐसा करने के काबिल होता। ये कहकर उसने अपनी राह ली। सामीन में से किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, तुम्हें फांसी मिलनी चाहिए और तुम्हारे साथ उन सब को भी जिनका ताल्लुक कमज़ोर ज़हन मसीहियत से है। अगले रोज़ अखबारात में इस भेद की वजाहत न कर सके। ये राज उनके लिए नाकाबिले हल बना रहा जब तक कि दुनिया के हर मुल्क से अखबारी मराकज़ में धड़ाधड़ खबरें आती रहीं। मिशनरी स्टेशनों से रिपोर्ट दी गई कि बहुत से मसीही लोग गायब हो गए हैं और पीछे सिर्फ थोड़ी सी तादाद में बाकी हैं। बिशप साहिब की बुलाई हुई मीटिंग पर काफ़ी तादाद में पादरी साहबान और पासबान हाजिर हुए। हालांकि उनके बहुत से साथी उठा लिए गए थे। तमाम जमा शुदा लोगों पर परेशानी और उदासी की फ़ज़ा मुसल्लत थी। मीटिंग के मौके पर एक रिपोर्ट में बयान किया गया कि बेशतर हाज़रीन निहायत नाखुश थे, लेकिन किसी के जहन में शक नहीं था कि जो कुछ हुआ है वो मसीही कलीसिया का उठाया जाना है, या जैसे बाज़ लोग कहते हैं, मसीह का अपने दुल्हन को लेने आने का वाक़या है। मीटिंग पर बहुत से पादरी साहिबान ने इकरार किया कि इल्मे इलाही की तरबियत और बाइबल स्टडी के बावजूद हमने कभी यकीन नहीं किया था कि ये इस तरह वकूफ़ पज़ीर होगा। ना ही उन्होंने नई पैदाइश के मुतल्लिक़ सुना था। एक पादरी साहब ने बयान किया कि मुझे तो इस तौर पर कभी तालीम नहीं दी गई थी। हमारे प्रोफेसरों ने इन अयाम में वाक़या होने वाली बातों के अमकान का भी जिक्र नहीं किया था। बहस और तकरार का समा था, लेकिन जहन इस कदर परेशान हो चुके थे कि ऐसी गुफ्तगू हकीकत पसंदाना नहीं लगती थी। मीटिंग पर रिपोर्ट देते ये एक सहाफ़ी का तबसरा था। इसके बाद मीटिंग की मालूमात पर मबनी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। पुलिस पब्लिक के सामने रखना चाहती थी ताकि वो अवामुल नास की राय को परखें, और वो जिन्होंने मीटिंग में शमूलियत की थी उन में से बहुतों ने मवाद पर रजामंदी का इजहार किया। रिपोर्ट में लिखा था कि जो कुछ हुआ है वो बाइबल में पहले से पेशनगोई के तौर पर बयानशुदा वाक़या है, जिसे कलीसिया का उठाया जाना या मसीह का अपनी दुल्हन को लेने के लिए वापस आना कहा जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि मसीह ने अपने लोगों को ज़मीन से उठा लिया है। उस वक्त यही कुछ क्या कहा जा सकता था। पुलिस इस बयान को पब्लिक के सामने पेश करने में मुश्किल महसूस करती थी। वो ये सोचती थी कि ये मुस्तरब और दीवाने तसव्वुर की पैदावार है।
انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ معاملہ اس قدر غیر فطری اور ایسی نوعیت کا حامل ہے کہ اس کے ساتھ حکومت کی سطح پر نپٹنا چاہیے۔ اگر فی الحقیقت یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا کسی طور پر مسیحی مذہب سے تعلق ہے تو شاید تمام گرجا گھروں اور عبادت گاہوں کو بند کرنا پڑے جب تک واقعہ کا بہتر تصور حاصل نہ کر لیا جائے اور معاملہ صاف نہ ہو جائے، چونکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ تھا۔ شاید اس کے بارے کوئی مشترکہ رویہ اپنایا جائے۔ شاید اقوام متحدہ اپنے اختیار میں لے کر اس مسئلہ کی پوری چھان بین کرے گی۔ مسیحیوں کے درمیان فضا بڑی گھٹی گھٹی سی اور بوجھل محسوس ہوتی تھی۔ لوگوں کے غائب ہونے کے اگلے ہی اتوار تمام گرجا گھر اور عبادت خانے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ بعض گرجا گھروں میں کوئی خادم نہ تھا اور بہت سے ممبران کے غائب ہو جانے کی رپورٹ ملی تھی۔ کچھ عبادت خانوں میں تھوڑے سے ایماندار لوگ رہ گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی بے شمار باہر سے آنے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے بذات خود اس عظیم واقعہ کو ہوتے دیکھا تھا۔ لوگ خدا کے کلام کو سننے کے خواہش مند تھے، مگر اب وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ کسی نے بائبل میں سے پڑھنے کی کوشش کی تو مختصر سی کوشش کے بعد اس نے کہہ دیا، مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اور بائبل دوسرے کو تھما دی۔ تو اس نے کہہ دیا کہ میں تو اسے نہیں پڑھ سکتا۔ باقی سب زار زار رو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اکثریت کا اس بات پر اتحاد ہے کہ مسیحیت اس المناک واقعہ کا سبب ہے، اور انہوں نے سوچا تھا کہ وہ مسیحیوں کی عبادت گاہوں سے اس طرح کی صحیح سراغ لگا سکیں گے۔ بہت سے لوگ خدا سے مدد کی تلاش میں آئے۔ وہ درجہ بدرجہ مایوسی کا شکار ہوئے۔ بیشتر میٹنگوں میں مکمل ابتری تھی۔ ایک عبادت خانہ میں ایک آدمی اپنی مٹھیاں بند کیے ہوئے کھڑا تھا اور چلا کر پاسبان سے کہنے لگا، یہ تمہارا قصور ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تم نے کبھی نہ بتایا کہ یسوع اپنے لوگوں کو لینے پھر آئے گا، اور تم نے پاک دل ہونے کے متعلق اور روح القدس سے معمور ہونے کے متعلق اور خدا سے اور اپنے ساتھیوں سے معاملہ درست کرنے کے متعلق ہمیں اور بھی کم بتایا۔ میں جانتا ہوں کہ کس نے مجھے پیچھے رکھا ہے، چھوٹی باتوں نے۔ خدایا میری مدد فرما، مجھ پر رحم کر۔ پادری صاحب نے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ اس کے خیال میں اس نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ ہر ایک شخص دوسرے پر الزام لگاتا رہا اور بڑا شور و غل مچا ہوا تھا۔ گویا وہ کھٹکھٹا رہے تھے، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس بڑھتی ہوئی بے قراری کو بمشکل بیان کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے جان لیا کہ ہولناک وقت آنے والا ہے۔ ہماری امید جاتی رہی۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا، اور وہ سب جو محض مسیحی الفاظ پر قناعت کرتے تھے انہوں نے کھٹکھٹایا اور چلائے۔ بعض نے مسیحیت کا اقرار صرف ظاہری طور سے کیا تھا، دوسروں نے صرف اس لیے کہ ان کے سپرد چرچ کے بعض کام تھے، یعنی وہ کوائر ممبر یا حلقہ موسیقی کے رکن تھے، مگر وہ ابھی تک مسیح کو شخصی طور پر نہیں جانتے تھے۔ اس سبب سے وہ اٹھائے نہ گئے اور خدا کی وراثت کے حق سے محروم تھے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے۔ در حقیقت بہتوں کے لیے یہ زندگی جو انہوں نے کلیسیا کے ممبران کی حیثیت سے بسر کی تھی ایسی ہی تھی جیسی معاشرہ کے کسی حلقہ میں حصہ لینے والوں کی ہوتی ہے۔ ان کے لیے کلیسیا کی رکنیت محض شغل اور وقت کٹی کا مشغلہ تھا۔
لیکن اب وہ سب یہ چلاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ میرے خداوند ہمارے لیے کھول دے۔ مسیح کی کلیسیا کے زمین سے اٹھائے جانے کے بارے میں اس کے متعلق کہ مسیحی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے، کسی فیصلہ پر پہنچنے کے لیے اختیار والوں کو زیادہ دیر نہ لگی۔ مشرقی ممالک سے ایک فرمان جاری ہوا جس کا لب و لباب یہ تھا کہ اب سے ہر چیز کی سربراہ اشتراکی ریاستیں ہوں گی۔ اب یہ کہ اب قانونی طور پر تمام مسیحی مشاغل اور عبادتیں قانونی طور پر ممنوع ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سزائے موت کی دھمکی تھی اور یسوع مسیح کے نام کا ذکر بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ ممالک کو مکمل طور پر مسیحی ادب سے صاف کرنا تھا، اس سے اور متعلقہ کتابوں کو جلا دیا جانا لازم ٹھہرا۔ کسی ایسی چیز کے رکھنے کا مطلب جس کا کسی لحاظ سے بھی مسیح سے تعلق ہو، رکھنے والوں کے لیے موت کا پیغام تھا۔ مغربی ممالک میں اسے ممنوع قرار دینے میں کچھ زیادہ وقت لگا، لیکن لوگوں میں ملحد اور بے دین حضرات کو، خواہ وہ عوام الناس اور خواہ اختیار والوں میں سے ہیں، جو کچھ ہوا تھا اس سے بڑا صدمہ ہوا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ سخت اقدام کو عمل میں آنا چاہیے۔ اکثریت جیت گئی اور چونکہ مسیحیت کو حادثوں کا موجب قرار دیا گیا تھا، نتائج میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس طرح بنی نوع انسان کی تاریخ کے سب سے دہشت ناک دور کا آغاز ہوا۔ مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد جو چھوڑ دی گئی تھی، خدا کو پکارتی رہی اور وہ ممنوع باتوں کی فرمانبرداری کرنے سے انکار کرتے رہے۔ انہیں فوری طور پر گرفتار کیا گیا اور خاص قسم کی خفیہ پولیس نے ان کی جانچ پڑتال کی۔ اس کے ساتھ ہی جو خوف زدہ کرنے والا بیان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح پر لعنت کر کے اس کا انکار کریں۔ مسیح کو خدا ماننا بت پرستی کے برابر قرار دیا گیا۔ اس خطرے کے باوجود ہزاروں لوگ قائم رہے اور اس کے بعد جو قتل عام کا بازار گرم ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ کچھ لوگوں کو اس قدر اذیت دی گئی کہ وہ مر گئے۔ حقیقی نظم و ضبط جہان سے اٹھ گیا تھا اور چاروں طرف لاقانونیت، مخالف مسیح کا راج قائم ہو چکا تھا، اسے اختیار دیا گیا تھا۔ اس ہولناک دباؤ کے دوران کئی لوگوں نے ہمت ہار دی، ان کو جان بچانے کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکی اور کلام پورا ہو رہا تھا کہ ساری دنیا اس بدکار کے رحم و کرم پر ہے۔ مسیحیوں اور مسیحیت کا کلا کما کرنے کے لیے سب ممالک کی رائے میں اتحاد تھا۔ اب دنیا کے سردار نے اپنی طاقت پا لی تھی۔ بچے غداری سے والدین کو موت کے حوالے کرتے تھے۔ اس طرح جو لوکا 21:16-17 میں لکھا ہوا ہے وہ پورا ہوا، اور تمہیں باپ، ماں اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ میرے عزیز بھائی بہن، دعا ہے کہ ہمیں تیاری کی تحریک ہو اور ہم خداوند کی پہچان میں ترقی کریں، تاکہ جب خداوند اپنے وعدہ کے مطابق اپنی کلیسیا کو اٹھانے آئے تو ہم برہ کی شادی میں جانے کا شرف پائیں۔ آمین۔